آج کا جو اسلامی بھائی ہے اس کے بارے میں چلیے چند جملے جسے ہم اپنی زبان میں پرومو کہتے ہیں، تھوڑے سے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ جوانی زندگی کا وہ گوشہ کہ جس میں جوش و ولولہ اور کچھ کر گزرنے کی امنگ، سڑکوں پر دھن دھناتے موٹر سائیکل پر سوار نوجوان، طرح طرح کے کرتب، ایک ٹائر پر بائک چلا کر تو کبھی منفرد انداز میں سواری کو گھما گھما کر دیکھتی آنکھیں خوف و حیرت کے مارے تکتی چلی جاتی ہیں، لیکن یہ غافل نوجوان اس پرفریب دنیا ہی کو اپنا سب کچھ سمجھ کر شوق و مستی موج میلے کی دھن میں قبر و حشر کی مشکل اور کٹھن راہوں کو بھول گیا۔ کتنے ہی ایسے جوشیلے نوجوان پل دو پل میں لبے سڑک موت کی ابدی نیند سو جاتے ہیں، لیکن جس پر رب کریم کا فضل ہو جائے تو وہ ظلمت و تاریکی سے نکل کر روشنی، راحت و مسرت کی راہوں پر گامزن ہو جاتا ہے۔ اپنی حماقت و غفلت پر نادم و پشیمان ہو کر اپنے کریم کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کر کے اس کی رضا کا متلاشی ہو جاتا ہے۔ مشک بار مدنی ماحول سے وابستہ ہو جانے والے ایسے ہی خوش بخت نوجوان جن کا داغدار ماضی اب تابندہ مستقبل کا پیغام دیتا ہے۔ اس اسلامی بھائی کو جن کو آپ نے ابھی کچھ جھلک دیکھا سنا، مدنی ماحول میں آنے سے پہلے ان کے کیا معمولات تھے، آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام محمد فاروق اتاری، مرکز الاولیاء لاہور سے میرا تعلق ہے۔ ماحول سے آنے سے پہلے زندگی جو ہے وہ بہت عجیب و غریب تھی۔ گناہوں کی دلدل میں ہم ڈوبے ہوئے تھے، طرح طرح کے گناہوں میں پھنسے ہوئے تھے، اور اس طرح ریسیں کھیلنی، ویلنگیں کرنی، لوگوں سے لڑائی جھگڑے کرنے۔ ہمارا ایک گروپ تھا اور ہم مار روڈ پہ، جے روڈ پہ اور بارڈر والے روڈ پہ ہم ریسیں کھیلتے تھے۔ بہت تیز موٹر سائیکلیں چلانی، شرارتیں کرنی، اگلا ویل اٹھانا، تو اس طرح لوگوں کو تنگ بھی کرنا۔ تو اس طرح کے معاملات تھے۔ ماحول سے آنے سے پہلے پارکوں میں چلے جانا، سارا دن آوارہ گردیاں، اور رات کو گھر بھی نہ آنا، ساری راتیں بھی باہر ہی گزر جانی۔ تو اسی طرح ماحول سے پہلے جو ریسیں جو ہم کھیلتے تھے، اس میں جو میرے دوست تھے ان میں جانا، تو ان سے ملاقات، انہوں نے پوچھنا کہ یہ کیسے تبدیلی آئی، ایک دم ہی اتنے چینج ہو گئے۔ ظاہرہ ایک وہ ہمارا گروپ تھا، اور ہم سارا دن اور ساری کئی دفعہ راتیں بھی گزر جانی، وہ اس طرح ان کے ساتھ پھرنا اور طرح طرح کی حرکتیں کرنی۔ لوگوں کو وہ کرتے تھے ہم آپس میں، تقریباً زیادہ آپس میں ہم کرتے تھے، وہ زگ زیگ لگانی، تو ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کرنی، تو آگے نکلنے میں سبقت لے جاؤں، میں نکل جاؤں آگے، تو اس طرح کے ہمارے وہ سلسلے ہوتے تھے۔ تو پھر کیا کیا عجیب و غریب حرکتیں ہم موٹر سائیکل پہ کیا کرتے تھے۔ تو ایسا بھی ہوا ایک دفعہ، تو ریس تھی، تو اس میں کہ ایک ایسے شخص کے ساتھ کہ وہ مشہور تھے کہ یہ اس کو کوئی جیت نہیں سکتا، اس کے ساتھ ایک لڑکے نے ریس لگائی، ترکیب بنی، تو وہ کچھ دیر کے بعد وہ دوسرا جو گروپ کا لڑکا تھا وہ اس سے آگے نکلا۔ تو جیسے ہی وہ پٹی کے قریب تھا کہ تھوڑا اور چند سیکنڈ یا منٹ گزرتے تو اس نے جیت جانا تھا دوسرے نے۔ تو جب اس کو پتا چل گیا کہ اب یہ میری ہار ہے دوسرے والے کو، تو اس نے وہ نہر پہ بھی ریس لگی ہوئی تھی، تو اس نے پسٹل لگایا ہوا تھا، اور چلتی بائک پہ پسٹل نکالا اور اس کو اس طرح شوٹ کیا، اور وہ گیلا نہر میں، تو اس طرح پتا چلا کہ اس نے فلاں نے یہ کام کیا تھا، وہ آگے نکل گیا تھا، تو اس نے گولی مار کے اس کو پھر گرا دیا، تو خود یہ پھر آگے نکل گیا۔ اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں، بعض کا لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے کہ چیٹنگ کی، وہ کہتا ہے جی اس نے میرے ساتھ چیٹنگ کی، اس نے یوں کیا تو چلنے نہیں دیا۔ تو پھر اس طرح ریسوں کے دوران بھی ایک اندرون شہر کے ایک لڑکا تھا، بہت اچھی وہ فیملی ہے، ان کا لڑکا تھا، شاید ایک ہی تھا، مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے معلومات، جب باتیں ہوئی تو وہ ریس لگا رہا تھا، تو آگے درخت میں بالکل فیس لگا اس کا، جا کے یہ کھل گیا اور اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ تو وہاں بھی کوہرام مچا اندرون شہر کا۔ مجھے دوستوں نے بتایا کہ وہ فلاں لڑکا فوت ہوا۔ اس طرح کئی لڑکوں کی ٹانگیں ٹوٹ جاتی، تو بعض ٹوٹ جاتے، کئی دم توڑ جاتے۔
تو وہ جو دوست انہوں نے جب مجھے دیکھا تو وہ بھی مطلب حیران ہو گئے کہ یہ کیسے ایک دم تبدیلی آ گئی. الٹ قسم کی ایکٹیویٹیز میں یہ انوالو تھا. ایک دو مرتبہ سمجھایا بھی, پھر اس کے بعد میں باہر چلا گیا, واپس آیا تو آئی واز سرپرائز دیٹ اس کو دیکھ کے اس کے اندر جتنی چینجز آ گئی, پریشان ہو گیا. میں نے کہا یار یہ کیا ہو گیا, ایک دم یو گاٹ چینج 100%. کچھ جو بچھڑ گئے, کچھ بیرون ملکوں میں چلے گئے, کوئی امریکہ چلا گیا تو کوئی یو کے مطلب دبئی وغیرہ اور عرب ممالک میں نکل گئے کچھ دوست. کیونکہ ہمارے جو گروپ تھا ہمارے دوستوں کو زیادہ یہی شوق تھا کہ ہم نے یہاں سے نکلنا ہے, پاکستان میں نہیں رہنا, ہم نے پاکستان سے کسی دوسرے ملک میں رہنا. کہ مجھے بھی بہت شوق تھا, جاؤں گا مطلب بیرون ملک, ایک جنون کی حد تک مجھے شوق تھا. اور میں اپنے مطلب دوستوں کو کہا کرتا تھا کہ میں جب جاؤں گا تو فلاں ملک کے اندر ایک پل ہے, پل کے اوپر مطلب کھڑا ہو کے میں پکچر بناؤں گا, تو موویاں بناؤں گا, لانگ کوٹ میں نے پہنا ہوگا, پھر میں آپ کو بھیجا کروں گا. اس طرح دوستوں کو میں کہا کرتا تھا. مجھے بہت شوق تھا باہر جانے کا. آپ نے ان کے بارے میں سنا کہ ماحول میں آنے سے پہلے کہ ان کے کیا معاملات ہیں؟ یہ ایک جو تعداد نوجوانوں کی ہوتی ہے جو روڈوں کے اوپر آتی ہے, اور روڈوں پر آنے کے بعد یہ یاد رکھیے کہ اسلام جو ہے وہ بہت پیارا مذہب ہے. اس نے صرف نماز ہی کی بات ہمیں نہیں بیان کی, صرف اس نے عبادت کی بات نہیں بیان کی, اس نے لوگوں کے حقوق کی بات بیان کی, کاروبار کے اندر کے معاملات کو بیان کی. کاروبار کے اندر ایسی چیزیں, ایسی خرابیاں جو لوگوں میں جھگڑے کی طرف لے کر جا رہی تھی, اس پر پابندیاں عائد کی. اجارے کے اندر, ملازمت کے اندر, تنخواہ داروں کے حوالے سے احکام بیان کیے. اسی طرح گھروں کے اندر رہائش ہے, فلیٹس میں ساتھ رہتے ہیں یا آپ روڈ پر آتے ہیں, الحمدللہ اسلام نے ہر جگہ حقوق بیان کیے گئے. غیر مسلمین کے حقوق بھی اسلام نے بیان کیے, اور احترام مسلم کا بھی اسلام نے درج دیا. تو روڈ پر آ کر یہ زگ زگ کرنا, یہ سارے کام کرنا, لوگوں کو تنگ کرنا, سلینسر نکال دینا, اور آپ یوں سمجھے کہ بڑے مزے سے رائڈنگ کرتے ہوئے جانا تو کبھی کسی کو اوورٹیک کر دینا, یہ ساری چیزیں کر لوگوں کے حقوق ضائع کرنے کو اسلام کی طرف سے کوئی بھی پناہ حاصل نہیں ہے. اور اسلام لوگوں کے ان حقوق کا درج دیتا ہے, یعنی غیر مسلمین کے بھی حقوق ہیں, اور اسلام احترام مسلم کا بھی درج دیتا ہے. تو یہ پیغام تو سب کے لیے کہ چھوڑ دیں. ایسے پیغام آپ کو والدہ بھی دیتی ہیں, والد بھی دیتے ہیں, بچے بھی سمجھاتے ہوں گے بعض اوقات, ورنہ بچوں کی اماں نے تو آپ کو تھوڑے ہوش کے ناخن دیے ہی ہوں گے. دادی بھی بولیں گی, نانی بھی بولیں گی, مگر نہ سنے دادی کی, نہ سنے نانی کی, نہ والدہ کی, نہ والد کی. ایسے لوگوں کو سدھار رہی ہے دعوت اسلامی, اور دعوت اسلامی نے کس انداز سے اس شخص کو یوں سمجھیے کہ وہ جو سواری موٹر سائیکل پر رائڈنگ کرنے والا, زگ زگ چلا کر کسی راستے کو اختیار کرنے والا تھا, اسے میں کہہ سکتا ہوں کہ مدینے کے راستے پر چلا دیا. مدنی انقلاب.